بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم غسل کے درست شرعی طریقے پر بات کریں گے۔ غسل کا درست شرعی طریقہ کیا ہے؟ یہ طریقہ حضرت مولانا مفتی عبدالرؤف سکھربی صاحب زیدہ مجدہ کی مرتب کردہ کتاب فقہی رسائل سے اخذ کردہ ہے۔ حضرت نے اپنی کتاب فقہی رسائل میں مسائل غسل پر مبنی ایک رسالہ مرتب فرمایا۔ یہ تمام مسائل جو اس وقت غسل کے حوالے سے آپ کے سامنے بیان کیے جائیں گے، یہ اس رسالے میں موجود ہیں۔ ہمارے سامنے جو حضرت کی فقہ رسائل کتاب کا نسخہ موجود ہے، یہ میمن اسلامک پبلشرز کی جانب سے طبع کرتا ہے، اور اس کے صفحہ 29 پر حضرت نے مسائل غسل کے رسالے میں یہ تمام مسائل بیان فرمائے ہیں۔ حضرت فرماتے ہیں غسل کے مسنون طریقے کے حوالے سے کہ غسل کرنے والے کو چاہیے کہ سب سے پہلے اپنے دونوں ہاتھوں کو گھٹوں تک 3 مرتبہ دھو لے۔ اس کے بعد بدن پر اگر کہیں ناپاکی لگی ہے، منی لگی ہے، تو بدن کے اس حصے کو 3 مرتبہ پاک کر لے۔ اس کے بعد چھوٹا اور بڑا استنجا کرے، بے شک استنجے کی ضرورت نہ ہو تب بھی استنجا کرے۔ اس کے بعد مسنون طریقے پر وضو کرے۔ جب وہ بدن کو 3 مرتبہ پاک کر لے تو پھر اور استنجا کر لے تو پھر مسنون طریقے پر وضو کرے۔ وضو جب وہ کرے گا تو دیکھا جائے گا کہ اس جگہ پر غسل کا پانی جمع تو نہیں ہو رہا۔ اگر غسل کا پانی جمع ہو رہا ہے تو پھر پاؤں کا نہ دھوئے، کیونکہ پانی جب جمع ہو رہا ہے تو پاؤں کو دھونے کا فائدہ نہیں۔ لیکن اگر وہاں پانی جمع نہیں ہو رہا، جیسا کہ ہمارے غسل خانوں میں ہوتا ہے، تو ایسی صورت میں وہ پاؤں کو بھی دھو لے۔ جب وضو کر چکے تو اس کے بعد اپنے سارے بدن کو دھونا ہے۔ بدن کو دھونے کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے سر پر پانی ڈالے اس طرح سے کہ وہ پاؤں تک پہنچ جائے، پھر کندھے پر، دائیں کندھے پر پانی ڈالے اس طرح سے کہ وہ پاؤں تک پہنچ جائے، پھر بائیں کندھے پر اس طرح سے پانی ڈالے کہ وہ پاؤں تک پہنچ جائے۔ جب بدن کو وہ بدن پر پانی بہا رہا ہو تو بدن کو اچھی طریقے سے ملے تاکہ سارے جسم پر پانی پہنچ جائے۔ جن حصوں تک پانی کے نہ پہنچنے کا اندیشہ ہو اور خیال ہو کہ یہ جگہ خشک رہ سکتی ہے، تو اس جگہ پر اچھے طریقے سے ہاتھ سے مل کر پانی کو پہنچائے۔ یہ ایک مرتبہ بدن کو دھونا ہوا۔ اس کے بعد دوسری مرتبہ پھر اسی طرح پورے بدن کو دھوئے، یعنی سب سے پہلے سر پر اس طرح پانی ڈالے گا کہ وہ پاؤں تک پہنچ جائے، پھر دائیں کندھے پر اس طرح پانی ڈالے گا کہ وہ پاؤں تک پہنچ جائے، پھر بائیں کندھے پر اس طرح پانی ڈالے گا کہ وہ پاؤں تک پہنچ جائے۔ اور جب پانی ڈالے گا تو بدن کو خوب اچھے طریقے سے ملے گا تاکہ سارے بدن پر اچھے طریقے سے پانی پہنچ جائے، اور جن حصوں تک پانی کے نہ پہنچنے کا اندیشہ ہو ان حصوں کو اچھے طریقے سے مل کر وہاں تک پانی پہنچ جائے گا۔ یہ دوسری مرتبہ بدن کو دھونا ہوا۔ پھر تیسری مرتبہ اسی طرح بدن پر واپس پانی بہائے، یعنی سب سے پہلے سر پر کہ وہ پاؤں تک پہنچ جائے، پھر دائیں کندھے پر کہ پاؤں تک پہنچ جائے، پھر بائیں کندھے پر کہ وہ پاؤں تک پہنچ جائے اور بدن کو اچھے طریقے سے ملے۔ تو یہ 3 مرتبہ پاؤں کو پورے بدن کو دھونا ہوا۔ غسل میں آخری کرنے کا کام یہ ہے۔ ہمیں یہ ذہن نشین رکھنا چاہیے کہ غسل میں 3 چیزیں فرض ہیں۔ نمبر 1، کلی کرنا اس طرح سے کہ پورے منہ میں اچھے طریقے سے پانی پہنچ جائے۔ نمبر 2، ناک میں پانی چڑھانا، ناک کے نرم حصے تک پانی پہنچانا اس طرح سے کہ نرم حصے تک پانی پہنچ جائے، جہاں تک نرم ہڈی ہے وہاں تک پانی پہنچانا فرض ہے۔ اور تیسرا فرض، پورے بدن کو 1 مرتبہ دھونا ہے۔ 1 مرتبہ دھونا فرض ہے، اور 3 مرتبہ جیسے میں نے عرض کیا اس طرح دھونا سنت ہے۔ اگر پورے بدن میں بال برابر بھی جگہ خشک رہ گئی، یا کلی کرنا بھول گیا، یا ناک میں پانی ڈالنا بھول گیا تو اس کا غسل نہیں ہوگا۔ اگر کوئی فرض چھوٹ گیا، یعنی جسم میں کوئی حصہ خشک رہ گیا، یا مثلاً کلی کرنا بھول گیا یا ناک میں پانی ڈالنا بھول گیا اور غسل کے بعد یاد آیا، تو سارے غسل کا اعادہ ضروری نہیں ہے، بلکہ جو حصہ خشک رہ گیا ہے اس کو دوبارہ دھو لے۔ فقط اس جگہ کو گیلا کرنا کافی نہیں ہوگا، دھونا ضروری ہے، وہاں پر پانی بہانا ضروری ہے۔ کلی کرنا بھول گیا تھا تو اب کلی کر لے، بس پورا غسل واپس لوٹانا ضروری نہیں۔ ناک میں پانی ڈالنا بھول گیا تھا تو اب ناک میں پانی ڈال لے، بس پورے غسل کو لوٹانا ضروری نہیں ہے۔ ایک مسئلہ اور ذہن نشین رکھیں کہ اگر سر کے یا داڑھی کے بال گنے ہوں یا نہ گنے ہوں، دونوں صورتوں میں سارے بالوں کو پانی میں بھگونا اور ان کی جڑوں تک پانی پہنچانا غسل میں ضروری ہوگا۔ اگر ایک بال بھی خشک رہ گیا یا اس کی جڑ تک پانی نہ پہنچ سکا تو بھی غسل نہیں ہوگا۔
عورتیں ناخنوں پر ناخن پالش لگا لیتی ہیں، اگر ناخن پالش لگائی ہے تو اس کو چھڑا کر غسل کرنا ضروری ہوگا۔ اگر ناخن پالش کے ساتھ ہی غسل کیا تو اس کا غسل نہیں ہوگا بلکہ وضو بھی نہیں ہوگا۔ اسی طرح بعض لوگ انگلی میں جو ہے چھلا پہن لیتے ہیں یا انگوٹھی پہن لیتے ہیں، اگر وہ انگوٹھی یا چھلا اتنا تنگ ہے کہ اس کے نیچے پانی نہیں پہنچ سکتا تو بھی غسل نہیں ہوگا۔ غسل میں اس کو حرکت دیں تاکہ اس کے نیچے پانی اچھے طریقے سے پہنچ جائے۔ بعض لوگ مصنوعی دانت لگواتے ہیں، ان کے لیے حکم یہ ہے کہ اگر ان کے مصنوعی دانت آسانی سے نکل سکتے ہیں، بوقت ضرورت بعض دانت نکل سکتے ہیں، اگر نکل سکتے ہیں تو غسل میں ان کو نکالنا ضروری ہے اور ان کے نیچے پانی پہنچانا ضروری ہوگا۔ لیکن اگر وہ اس طرح جما دیے گئے یا جڑوا دیے گئے کہ اب ان کو آسانی سے نہیں نکالا جا سکتا، نکالنے میں بہت تکلیف ہوتی ہے، تو ایسے دانتوں کو غسل میں نکالنا ضروری نہیں ہے، ان کو نکالے بغیر بھی غسل ہو جائے گا۔ اسی طرح ناف میں اور کانوں میں پانی پہنچانا بھی ضروری ہے، احتیاط کرنی چاہیے۔ جب غسل ہو جائے تو کپڑے سے پونچھنا بھی ثابت ہے روایات سے، اور کپڑے سے نہ پونچھنا بھی ثابت ہے۔ تو آپ جو کرنا چاہتے ہیں، اگر پونچھنا چاہتے تو بھی سنت کی نیت کر لیں، نہیں پونچھنا چاہتے تو بھی سنت کی نیت کر لی جائے۔ غسل جب ننگے ہو کر کیا جا رہا ہے تو قبلہ رو ہو کر نہ کیا جائے بلکہ قبلے سے رخ کو پھیر لیا جائے۔ جب غسل کر چکے تو فوراً اپنے جسم کو ڈھانپنا ضروری ہے، بلکہ بعض حضرات نے لکھا کہ اگر وضو کرتے وقت آپ نے پاؤں نہیں دھوئے تھے اور اب غسل سے فارغ ہو کر دھونا چاہتے ہیں تو بھی آپ کے لیے ضروری ہے کہ پہلے آپ بدن کو ڈھانپیں اور پھر پاؤں کو دھوئیں۔ بہرحال غسل کے فوری بعد اپنے بدن کو ڈھانپنا ضروری ہے۔ اگر ہم ان تمام چیزوں کی رعایت کے ساتھ غسل کریں گے تو انشاءاللہ ہمارا غسل فرائض، سنن اور مستحبات کی رعایت کے ساتھ کیا گیا غسل ہوگا اور ہمارے لیے موجب اجر و ثواب ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔